بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دولت سنبھال سکتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین صرف 180 بار پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، آج جو وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ انتہائی خاص وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب اور مستند وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی اس کو کرے گا اللہ کے حکم سے نعمتوں کی فراوانی اس پر ایسے کھول دی جائے گی، ایسے اللہ پاک اس شخص پر اپنا کرم فرمائیں گے کہ جس چیز کو وہ شخص ہاتھ لگائے گا وہ چیز سونے جواہرات کی طرح قیمتی بن جائے گی۔ یہ ایسی خاصیت رکھنے والا وظیفہ ہے، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے والے کی کبھی بھی کوئی ایسی حاجت باقی نہیں بچے گی جو کہ قبول نہ ہوئی ہو۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ 100% گارنٹی کے ساتھ کام کرنے والا وظیفہ ہے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کو جو بھی اپنے عمل میں لائے گا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو اللہ کے حکم سے اس پر رزق کی فراوانی ہوگی، اس پر برکت کے دروازے کھلیں گے، ایسی انوکھی کرم نوازیاں اس پر ہوں گی کہ اس کی زندگی کے رنگ ڈھنگ ہی بدل جائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے کہ روزانہ 2 نفل پڑھنے ہیں، لیکن وہ 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ آپ 2 نفل پڑھ کر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پر 180 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین پڑھنی ہے۔ بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیات ہے۔ اس وظیفے میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کو آپ نے 180 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، جس حال میں بھی ہو بس اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اللہ سے اپنی حاجات کو بیان کر کے ان کا حل مانگنا ہے، اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ سے بیان کرنے ہیں۔ اللہ کے سامنے اپنے تمام تر مسائل رکھ دینے ہیں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے۔ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں میں ان کو بانٹوں، لیکن کوئی مانگنے والا ہے ہی نہیں جو یقین کے ساتھ مانگے، جو اس کو شکر گزاری کے ساتھ مانگے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر زیادہ کر دوں گا، ان کی فراوانی کر دوں گا، تم پر کھول کے رکھ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کو ہمارے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ اللہ پاک تو ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہماری ہر حرکت سے ہر چیز سے واقف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ میرا شکر ادا کرو، تو آج کا یہ وظیفہ اسی لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بہت زیادہ پسند ہے، میرا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم پر کیسے بھی حالات آئیں لیکن پھر بھی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت جو کہ بے اولاد تھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ جب بھی خدا سے کلام کرنے جائیں تو پوچھنا کہ میری اولاد کب ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ فلاں عورت نے مجھ سے یہ سوال کرنے کو کہا تھا کہ اس کی اولاد کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات آ کر اس عورت کو بتا دی۔ وہ عورت یہ سن کر مایوس ہوئی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس سے ایک فقیر گزرا۔ اس نے صدا لگائی کہ جو مجھے ایک روٹی دے گا میں اس کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کروں گا۔ جب یہ صدا اس عورت نے سنی تو فوراً ایک روٹی اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے اس عورت کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کی اور چلا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے اور اس فقیر کی دعا کے بعد اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے جشن کی وجہ دریافت کی۔ اس عورت نے بتایا کہ اللہ نے مجھے
اولاد سے نوازا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی، مگر اللہ نے ایک فقیر کی دعا سے مجھے اولاد سے نواز دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس عورت کے کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پہلے تو جا کر حلال گوشت کا ایک ٹکڑا لے آ، پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ وہ واپس اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ مجھے کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو ایک اور بھی زیادہ مشکل کام ہے، مگر اللہ کا حکم تھا اس لیے نکل پڑے۔ بہت ہی تلاش کرنے کے بعد بھی کہیں سے انسان کے گوشت کا ٹکڑا نہ ملا۔ وہ تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ اس جنگل میں وہی فقیر بیٹھا ہوا تھا جس نے اس عورت کے لیے بچے کی دعا کی تھی۔ اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی پریشانی کی وجہ دریافت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ ماجرا سن کر اس فقیر نے بولا کہ صرف ایک ٹکڑا چاہیے، کوئی چاقو ہے آپ کے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاقو نکال کر اسے دے دیا۔ چاقو لے کر اس فقیر نے اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے ہی لگے تھے، فقیر نے انہیں پکارا اور کہا کہ رک جاؤ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے حصے کا گوشت منگوایا ہو، میں جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دیتا ہوں۔ اس فقیر نے اپنے ہاتھ سے، کاندھے سے، پیٹھ سے اور جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اور اللہ کے حضور جا کر حاضر ہوئے اور کہا کہ گوشت کا ٹکڑے لے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کس کے گوشت کے ٹکڑے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بیان کر دی اور کہا کہ فلاں جنگل میں مجھے ایک فقیر ملا تھا، اسی کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس بندے نے تیرے کہنے پر میرے لیے اپنے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر دے دیے، تو کیا میں اس کے کہنے پر اس عورت کو اولاد نہیں دے سکتا تھا؟ اے موسیٰ گوشت تو تیرے جسم پر بھی تھا اور اس عورت کے لیے دعا بھی کر سکتا تھا، مگر تو نے نہیں کی۔ اس فقیر نے سچے دل سے دعا کی اور میں نے دعا قبول کر لی۔ بے شک خدا اپنے نیک بندوں کو عزیز رکھتا ہے، اور خدا کا زیادہ عزیز بندہ وہی ہے جو کثرت سے اس کا شکر ادا کرے۔ آج میں جو وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ کے حالات جیسے بھی ہیں، آپ بے شک خوشحال ہیں یا تنگ دست ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، نماز پڑھیں، رمضان شریف کے روزے رکھیں۔ جو صاحب استطاعت ہیں یعنی جن کے پاس زیادہ مال ہے وہ زکوٰۃ بھی لازمی دیں، اپنے مالوں کو حلال کریں، اللہ کے حکم پر جو ہے وہ اس کی تعمیل کریں اور اپنے مالوں کو زکوٰۃ دیں۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ جس بھی حال میں ہیں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں لائیں اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنا معمول بنا لیں کہ ہم نے روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو بھی اس نے ہمیں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس نے ہمارے تمام اعضاء کو درست بنایا ہے، اندھا نہیں بنایا۔ اللہ نے آپ کو انسان بنایا، پھر اس کے بعد تیسرا شکر تو یہ بنتا ہے کہ آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ یہ ایسی امت ہے کہ جس کی ہر نبی نے خواہش کی تھی، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ وظیفہ ضرور اپنی زندگی میں لائیے گا۔ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ اس وظیفے کو ہر روز ہی کریں، نہیں تو ہفتے میں لازمی کریں۔ اس کے لیے پہلے آپ 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھیے، اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 180 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر جو بھی آپ اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کے رزق میں برکت فرمائیں گے، آپ کے لیے اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھولے گا۔ آپ جس چیز پر ہاتھ رکھیں گے اسے آپ کے لیے سونا بنائے گا۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر حال میں میرے رب کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ پر بھی مہربان ہوتا ہے۔ رب کس طرح آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے اور اپنے رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ صرف اور صرف میرے رب سے جڑے رہیے، اللہ سے جڑے رہیں، صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگیے، انشاءاللہ تعالی کبھی بھی نامراد اور مایوس نہیں لوٹیں گے۔ زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہاتھ اٹھانے پڑیں وہ خالی لوٹیں، لیکن شرط ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا سیکھیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ویڈیو میں کہے گی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل علمی وظائف کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک علمی معلومات کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔